صحابہ کی کوالٹی آپ دیکھیے، اگر ان کے اندر یہ محسوس ہو گیا یہ کام ہم کر سکتے، کتنا بھی بڑا پروجیکٹ رہنے تو اٹھا لیتے وہ لوگ، ڈرتے رہے معاملے سے اٹھاتے۔ اس کی مثال قرآن مجید ہے، یہ دیجیے ذرا۔ یہ قرآن کو جب بھی دیکھیں گے آپ حضرت عمر اور زید بن ثابت کو یاد کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نازل ہو گیا تھا، جبریل علیہ السلام سے ری چیک ہو چکا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم جتنا حفظ کر چکے تھے ری چیک ہو گیا تھا، سارا قرآن رکھا ہوا تھا الگ الگ جگہ پہ، اور قرآن کی خاصیت یہ تھی سینوں میں اتر گیا تھا، حفظ ہو گیا تھا صحابہ، کہ ان کا میمورائزیشن پاور بہت شارپ تھا، بہت حفاظ کی تعداد تھی، بہت حفاظ کی، اتنا کوئک وہ لوگ یاد کر لیتے قرآن کو، اس لیے کہ ان کی زبان میں بھی تھا پہلے تو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، تو عمر بن خطاب یہ ایسا دور اندیش شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر دور میں محدثون گزرتے ہیں، یعنی وہ آنے والے حالات یہاں ٹھہر کے جج کر لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا، تو کہا میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، جج کر لیا ابو بکر صدیق سے کہا امیر المومنین۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف کی تھوڑی تھوڑی مجھے وہ آ رہی ہے، آپ ایک کام کریے، جتنا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو چکا وہ تو حفاظ کے سینوں میں ہے، اس کے علاوہ کاتب وحی کے پاس لکھا ہوا ہے، جو وحی لکھے گئے تو ان کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ ایک کام کیجئے یہ کتاب کو جمع کر دیجئے، ایک جگہ کمپائل کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جب کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کیوں کریں؟ عمر بن خطاب پھر تھوڑے دن کے بعد بولے امیر المومنین آپ اس کام کو ضرور کریے، پھر بولے کیوں؟ آخر بولتے گئے کہتے گئے آخرکار ایک دن اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا اور انہیں حکم دے دیا یہ کام کیا جائے۔ عمر بن خطاب کی دور اندیشی، یہ معمولی پروجیکٹ ہے، قرآن چوطرف سے جمع کرنا، وہ بھی کیسا؟ اتنے ہائیسٹ لیول کے کنڈیشن ابو بکر صدیق لگائے، ایک آیت تم لے کے آئے کوئی کاتب وحی کے پاس سے، ان کے پاس سے دیے کہ بھائی وہ آیت ایسی رہنا جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا انہوں، دوسرے صحابی سے نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیت کہی میں نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا، پہلا کنڈیشن۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے ہر آیت پہ دو حفاظ صحابہ کی تائید ہونا، حافظ صحابہ بولنا بے شک یہ ایسا ہی نازل ہوا جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائے، اور کڑے کنڈیشنز ڈالے اس کے اوپر۔ ڈالنے کے بعد زید بن ثابت کو بولا عمر بن خطاب، بولے زید تم کو یہ پروجیکٹ دیا جا رہا، یہ پروجیکٹ جتنا قرآن صحابہ مدینے میں ہے کہ مکے میں ہے کہ عراق چلے گئے کہ بصرہ چلے گئے کہاں بھی چلے گئے، کسی کی گھر کے ناٹوں پہ لکھا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہے، چمڑوں پہ لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے، تمہارا کام ہے سب سے گیدر کر کے لاؤ۔ گیدر کیسے کرنا؟ خالی لا لینا نے آپ کے پاس ہے جو دیجئے نہیں، اس وقت تک نہیں لینا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی نے نہیں سنا، اس وقت تک نہیں لینا جب تک کہ حفاظ صحابہ اس کی تائید نہ کر دے۔ زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں یہ جو پہاڑ دکھ رہا سامنے، یہ پہاڑ کو اٹھا کے زید یہاں سے یہاں رکھ دے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے لیے یہ کام میرے کندھوں پر مت ڈالیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں سے اللہ ایسے کام لے لیتا، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق اور زید بن ثابت کو چنا، آخرکار عمر بن خطاب بولتے رہے، زید بن ثابت نے کہا میں کام کروں گا، دیکھتے ہی دیکھتے لاتے گئے چیکنگ ہو رہی، تمام تر قرآن کو لا کے جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے پاس سے لا لیے، پوری قرآن جمع ہو گئی۔ ہر آیت پہ دو صحابہ کی گواہی لینا ہے، ایک آیت ہے جس پہ خالی گواہی دینے والے ایک ہی صحابی مل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایگریمنٹ کیا تھا خریداری کے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر چکے، کچھ دیر کے بعد وہ آدمی پلٹ گیا کہ آپ سے میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا، یہ صحابی سامنے سے گزرے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے ایگریمنٹ کیا، تو وہ شخص کہتا ہے تو تو موجود نہیں تھا، تو کہاں سے گواہی دیتا ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ عز و جل آیت نازل کرتا ہے تو ہم نہیں پوچھتے کیسے نازل کرتا، ہم ایمان لائے آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں آپ نے ایگریمنٹ کیا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب جب بھی معاہدے ہوتے ہیں دو لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے لیکن تیری ایک کی گواہی دو کی تسلیم کی جائے گی، یہ آخری آیت ان کے پاس ملی۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان کی گواہی دو کے برابر ہے،
اب بتانا مقصد یہ ہے بسا اوقات چھوٹی سی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیتے. زید بن ثابت جب پروجیکٹ تکمیل کیے, پروجیکٹ مینیجر اپنے پروجیکٹ کو پیش کیے, آپ تصور کر کے دیکھیے, گیس اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر صرف 22 ایئرز کی تھی. جسٹ 22 ایئرز. اللہ اکبر. آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, یہ زید بن ثابت سے اللہ عز و جل نے کام لیا اس کو جمع بندی کا. کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہے, اللہ نے چاہا چن لیا. بسا اوقات اللہ چھوٹی سی جماعتوں کو بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے, بڑی فتح عطا کر دیتا ہے.